لیکچر نمبر 167 60 اور 7 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ حدیبیہ کا بیان جو ہے وہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس بات کا ذکر شروع کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف خطوط آپ نے بادشاہوں کو لکھے دعوت کے لیے، اس کا ذکر خیر اب چلے گا۔ اسلامی تاریخ میں صلح حدیبیہ کے بعد، جس کو قرآن فتح مبین بھی کہہ رہا ہے، اسلام کو پھیلنے میں، فروغ دینے میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ظاہری طور پر تو شاید کفار کے حق میں تھی، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوا، کیونکہ 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی۔ پھر ہر ایک کو موقع دیا گیا کہ کوئی قبیلہ جو ہے اگر کوئی مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اگر وہ کافروں کے ساتھ جن کے مشرکین مکہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے ان سے مل جائے۔ تو اب معاملہ یہ ہوا کہ پھر جو ہے اس سے رابطے بڑھے، آنا جانا شروع ہوا۔ پہلے تو جنگی جنون سوار تھا دشمنی میں، تو اب وہ مسلمانوں کے صحابہ کرام کے حقیقی جو ہے نیکی کے اثرات لوگوں تک پہنچے، انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امن کا ماحول میسر آیا، تو آپ نے پھر مختلف بادشاہوں کو خطوط جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف عربوں کے لیے مبعوث نہیں ہوئے، آپ عربوں کے نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا قل، کہہ دیجئے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی کو صرف اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے ہر خاص اور عام کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، کیونکہ امن کا وقت آیا کہ جنگ تو ہونی نہیں 10 سال، تو اب امن کا وقت تھا، تو آپ نے اپنے سفیر جو ہے وہ روانہ کیے، اور اس خط و کتابت کے بڑے واضح اثرات مرتب ہوئے۔ بعض نے اسلام قبول کر لیا، بعض نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، بعض نے اگر مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو پتہ چل گیا کہ ایک نبی اور رسول ہیں جو عرب میں ہے اور وہ مبعوث ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے آپ نمایاں طور پر جو ہے پہچانے جاتے تھے، بلکہ معاہدہ کرنا ہی اس بات کی دلیل تھی کہ مشرکین مکہ نے بھی آپ کو ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت تسلیم کر لیا، ورنہ توبہ نوز باللہ شروع میں تو ابو جہل کہتا تھا اچھا آج 9 ہے، آج 10 ہیں، آج 19 ہے، اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اب یہ حال ہے سن 6 ہجری تک، کہ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے تو اب سب نے آپ کو ایک ریاست کا حکمران تسلیم کر لیا، کافروں نے، اور مسلمانوں نے تو آپ کو رسول ماننا ہی تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کسریٰ، قیصر، نجاشی اور بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ اب خطوط کب لکھے گئے؟ اصل میں یہ اس لیے مسئلہ پیدا ہوا کہ اس وقت خطوط جو آپ نے لکھے ہیں اس پر تاریخ نہیں لکھی جاتی تھی، کیونکہ ابھی وہ سن ہجری کا آغاز ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو حضرت عمر سے شروع ہوا ہے۔
زیادہ سے زیادہ مہینہ کہہ لے، لیکن وہ تاریخ رقم نہیں ہوتی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون سا سن نبوی ہے یا سن ہجرت ہے. تو یعنی کہ یہ کوئی مخصوص تقویم رائج نہیں تھی. ہاں اس پر نا تمام کا اتفاق ہے. صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے سب بادشاہوں کی طرف جو ہے نا خطوط لکھے ہیں، اور یہ سلسلہ تقریباً سن 7 ہجری میں بھی جاری رہا. علامہ ابن اسحاق وجہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی معین تاریخ اس لیے نہیں تھی کہ کوئی تقویم رائج نہیں تھی. ہاں اس پر تمام مورخین یعنی کہ تاریخ دانوں کا، سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ایسا معاملہ پیش آیا، اور وفات تک آپ کا خطوط کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن مجید میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر. اور دوسرے مقام پر یہ سورہ الاعراف کی آیت تھی، ہاں جی 158. اور سورہ جمعہ میں فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں یعنی کہ امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یعنی کہ نبی علیہ السلام جن کی طرف سب سے پہلے آئے نا مکہ میں، وہ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پیچھے بڑا مسئلہ اٹھا جی یہ تو آپ کی گستاخی ہے. نہیں، اگر کوئی بندے کی نیت یہ ہو کہ جس طرح توبہ نعوذ باللہ ایک بندہ کسی کو کہتا ہے ان پڑھ، تو وہ تو کافر ہو جائے گا. اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معلم ہیں، استاد ہیں، اور یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ بغیر کسی استاد کے پاس بیٹھے، ایسی زبردست باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، نبوت کی دلیل ہے. یعنی کہ آپ کا امی ہونا آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نبی. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. وہ واضح حدیث ہے اس کی بخاری میں، مسلم میں، کہ آپ نے فرمایا کہ ہم حساب کتاب نہیں جانتے، تو آپ نے فرمایا ایسے 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 یا ایسے. تو میں مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی، اور اس کا آپ نے ایسے اشارہ کیا 1 2 3 یا یہ. اور آپ کا مطلب تھا کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ نے خود فرمایا. تو بہرحال یہ نیت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کو اس انداز میں کہتا ہے تو وہ گستاخی اور بے ادبی ہے، اور اگر مسلمان کہتا ہے تو یہ معجزہ ہونے کے اعتبار سے کہتا ہے اور آپ کے احترام میں یہ بات کہتا ہے. اب سوال یہ کیوں پیدا ہوا ادھر، یہ خطوط لکھنے تھے نا سرکاری، تو یہ تو کوئی لکھا پڑا آدمی کا کام کرے، تو پھر آپ نے نا کاتب وہی رکھنے ہوئے تھے. صحابہ کرام میں سے نا چند لوگ صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب ان کی تعداد جو ہے نا سیرت نگاروں نے 40 تک بیان کی ہے کہ 40 کاتب تھے جو کہ آپ کے سرکاری خطوط بھی لکھتے تھے، وہی بھی لکھتے تھے، اور جو بادشاہوں کو خطوط جانے تھے، معاہدے ہونے تھے، وہ بھی لکھتے تھے. اب انہوں نے نا وہ نام گنوائے ہیں 40. میں وہ سارے نام تو نہیں گنوا سکتے. یوں سمجھ لیں کہ خلفۂ راشدین یعنی کہ چاروں جو خلفۂ راشدین ہیں وہ پڑھے لکھے تھے، لکھنا جانتے تھے. پھر ابان بن سعید ہے، ابی بن کعب ہے، ارقم بن ارقم ہے، ثابت بن قیس ہیں، حنظلہ ہیں، خالد بن سعید ہیں، خالد بن ولید ہیں، زبیر بن عوام ہیں، زید بن ثابت ہیں، سیدنا سجل ہیں، عبداللہ بن ارقم ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہیں، عبداللہ بن زید ہیں، علا بن حضرمی ہیں، علا بن عقبہ ہیں، محمد بن مسلمہ ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی سفیان ہیں، مغیرہ بن شعبہ،
معیقب بن ابی فاطمہ ہیں، جوہیم ہیں، شرجیل ہیں، عمر بن عاص ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ یہی میرا حال 40 یا 28-30 کے قریب میں نے نام گنوا دیے۔ لیکن یہ سب وہی نہیں لکھتے تھے، مکتوب لکھتے تھے، یعنی کہ مکتوب سرکاری بھی ہوتا ہے۔ تو وہی میں جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وہی لکھواتے تھے، وہ عثمان اور حضرت علی جب موجود ہوتے تو یہ وہی لکھتے تھے قرآن مجید، وہ بھی کاتب وہی میں آتے۔ وہ ہے، میں نے بولا تو ہے، معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کاتب وہی نہیں تھے، اصل میں نا کاتب تھے، تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہی نہیں لکھتے تھے، مکتوب لکھتے تھے۔ میں سمجھا پایا نا اپنے بات۔ ایک ہوتا ہے کہ سرکاری آپ لکھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کا کلام ہے نا، بادشاہوں کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہی معاہدہ کر رہے ہیں، یہی معاہدہ ہوا ہے 10 سال کے لیے صلح کا، تو حضرت علی نے لکھا ہے۔ اب یہ کوئی وہی تھوڑی تھی، تو وہی کے لیے نا عثمان اور حضرت علی یہ لکھا کرتے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے تھے ابی بن کعب یا زید بن ثابت جو ہے نا وہ فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اور اگر اتفاقاً چاروں میں سے کوئی نہ ہوتا تو کوئی بھی جو میں نے نام گنوائے ہیں 40 میں سے جو بھی موقع پر موجود ہوتا تو آپ کو ان پر اعتبار تھا تو وہ لکھ دیتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی یہ کیوں ہوا؟ اصل میں نا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ رومی سائیوں کو خط لکھنے کا ارادہ فرمایا، رومی ایسے ہی ہیں جیسے آج کا امریکہ، اتنے وہ سپر پاور تھا اس وقت، تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ رومی اس وقت تک نام مبارک نہیں پڑھیں گے جب تک ان پر مہر نہ لگی ہو، تو آپ مہر اپنی بنوائیں اور اس پر آپ لگائیں اپنی مہر، تو یہ سرکاری مہر ہوگی، پھر وہ پڑھیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پہلے سونے کی انگوٹھی بنوائی، لیکن وہ 3 دن کہتے گزرے تھے کہ وہی آ گئی، یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ممبر پر تشریف لائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، اب میں اسے کبھی نہیں پہنوں گا۔ آپ نے نا اسے اتار کر پھینک دیا، لوگوں نے بھی نا صحابہ نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیاں پھینکنے سے مراد یہ نہیں کہ بعد میں توبہ نعوذ باللہ کو اٹھا کر لے گیا، مطلب یہ ہے کہ پھر وہ پہنی نہیں، کسی اور استعمال میں لے آئے ہوں گے۔ پھر آپ نے نا چاندی کی انگوٹھی بنوائی، چاندی کی، اور اس پر اپنا نام مبارک جو ہے نا نقش کروایا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوائی اور آپ ہی کا نام نقش کروا لیا، محبت تھی نا انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ نے اس صورتحال کو بھی بھانپ لیا، آپ نے وہ انگوٹھی بھی اتار دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے چاندی کی انگوٹھی بھی اتار دی۔ آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام چاندی کی انگوٹھی نہ پہنے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرا نام نہ نقش کروائیں، کیونکہ میری مہر جو چلے گی تو وہ سرکاری مہر ہو گئی، تو آپ کا مطلب تھا میرا نام انگوٹھی پر نقش نہ کروائیں۔ تو آپ کا مقصد تھا کہ میری انگوٹھی دوسروں کی انگوٹھی کے مشابہت نہ اختیار کرے۔ تو جب یہ مقصد حل ہو گیا تو آپ نے وہ پھر چاندی اپنی انگوٹھی دوبارہ وہ جو ہے نا وہ پہن لی، اور آپ نے اپنا نام صحابہ کرام کو چاندی کی انگوٹھی پر لکھنے سے منع کر دیا۔ اب لکھ سکتا ہے، جو اب تو مشابہت کا خطرہ نہیں، لیکن اس وقت مشابہت کا خطرہ تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس میں محمد رسول اللہ کے حروف نقش کرائے ہیں، اب کوئی بھی شخص اپنی انگوٹھی پر یہ نقش نہ کروائے، یعنی کہ محمد رسول اللہ کا نقش نہ کروائے۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاندی کے علاوہ لوہے سے بنی ہوئی انگوٹھی جس پر چاندی کا پانی چڑھا ہوا تھا یا خول وہ بھی پہنی ہے. اور یہ جو ہے نا شواہد کے طور پر سنن نسائی میں التاریخ الکبیر میں اور طبقات ابن سعد میں مرسل یا دوسری روایات درج ہیں. کیا مطلب کہ آپ نے چاندی کی یا لوہے کی انگوٹھی پہنی لیکن اس پر چاندی کا پانی تھا. اصل میں یہ بھی آپ کو میں چلتے چلے بتا ہی دیں، یہ اختلاف ہے کہ لوہے کی انگوٹھی پہننی چاہیے کہ نہیں. چاندی کا تو کوئی اختلاف نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جہنمیوں کا لباس ہے لوہا. تو ایک حدیث میں آیا کہ آپ نے حق مہر تو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، اس سے پھر استدلال لے آتے ہیں کہ لوہے کی انگوٹھی پہ تھی تو آپ نے کہا نا. تو دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ تو حق مہر کے لیے تھا نا کہ رکھی ہو تو دے دو، پہننے کے لیے تو نہیں تھا. واقعی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوہے کی انگوٹھی اتنی ثابت نہیں ہے، ہاں چاندی کی انگوٹھی یا اور طرح سے ثابت ہے. اچھا آپ نے نا محمد رسول اللہ کیسے لکھوایا اپنی چاندی کی انگوٹھی؟ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اللہ کا نام بلند اوپر ہی رکھتے تھے. تو پہلے اللہ ہے، پھر رسول ہے، پھر محمد ہے، یعنی کہ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. ایسے محمد رسول اللہ ایسے نہیں تھا، بلکہ نیچے سے اوپر ہے. سب سے نیچے محمد، پھر اس کے درمیان میں رسول اور اس کے اوپر اللہ. نیچے سے پڑھیں گے نا محمد رسول اللہ تو اللہ کا نام خود بخود اوپر آ جائے. دیکھیے سبحان اللہ. تو جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی بلند کرے. تو باہر اس پہ 3 سطریں تھی، گویا یوں سمجھ لیں کہ ایسے ایک سطر نہیں تھی، 3 سطریں تھیں ایسے. اور یہ آپ نا انگوٹھی پر سیاہی لگا کر نا جیسے آج وہ لگاتے ہیں اسٹمپ، تو اس طرح پھر آپ جو ہے نا اپنی دستاویزات پر لگایا جا کرتے تھے. اور یہ الفاظ مبارک بالکل صحیح شکل میں نظر آتے تھے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مہر ایسے تھی. تو آپ کس انگلی میں انگوٹھی آپ نے پہنی؟ اس میں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ نا وہ کس انگلی میں آپ نے انگوٹھی پہنی روایات مختلف ہیں. یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی انگلی میں کبھی کسی انگلی میں، تو جو صحابی نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، اس لیے روایات مختلف ہے. مگر جو اکثر صحابہ کرام سے مروی ہے نا وہ آپ کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی یعنی کہ چیچی جسے ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ کی، اس میں یہ جو ہے نا پہنتی تھی. اور ابن حجر اسقلانی نے نا ابن عمر کی روایت میں دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر وہ راجح قرار دیا. بعد میں بائیں کا بھی ذکر کیا لیکن زیادہ دائیں اور یہ اس کا ذکر ہے. بعد نے تو اس کا بھی ذکر کیا، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبھی آپ نے یہ کبھی کسی انگوٹھی میں پہنی ہوگی انگلی میں تو صحابہ کرام نے اس کا ذکر کر دیا. تو آپ کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ کس جانب ہوتا تھا؟ ہمارے ہاں تو ادھر اوپر رکھا جاتا نا، اوپر کہتے نہیں آپ کا نا اپنے طرف تھا ایسے اندرونی جانب اندر کی جانب آپ اس طرح جو ہے نا پہنا کرتے تھے. یعنی کہ انگوٹھی کا جو نگینہ ہے نا وہ ہتھیلی کی جانب، ہاں جی ایسے ہوتا تھا. اور تاہم ابن عباس کی انگلی کی پچھلی جانب نگینہ رکھنے کا بھی ذکر موجود ہے سنن ابی داؤد میں، لیکن ہتھیلی کی طرف ہونے والی کے روایات زیادہ صحیح اور تعداد بھی زیادہ ہے. تو علماء نے کہا دونوں ٹھیک ہے، افضل اندر کی طرف رکھنا ہے نگینے کو. بعد میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ نگینہ کدھر رکھنا ہے؟ اندر کی طرف. اب ہوا یہ کہ چونکہ یہ سرکاری انگوٹھی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی بنوائی تھی تو وہ آپ کے نا دست مبارک ہی پہ رہتی تھی. پھر آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو پھر یہ انگوٹھی ان کے پاس رہی.
کیونکہ انہوں نے بھی سرکاری خطوط ہی لکھنے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ انگوٹھی پہنی۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آئی جب وہ خلیفہ بنے۔ اب ادھر آ کر نا انس بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواں تھا بیر عریس، تو ادھر وہ نا اپنے ٹانگوں کو نا اندر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اور انگوٹھی کو ہوتا ہے نا بندہ ایسے کھیلتا ہے یا دائیں بائیں کرتا ہے آگے پیچھے، الٹ پلٹ کرنے لگے، اچانک وہ نا کنویں میں گر گئی انگوٹھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد 3 دن تک سیدنا عثمان جو ہے نا کنویں پر جاتے رہے، پانی نکالتے رہے، لیکن انگوٹھی نہیں ملی۔ اور بال کہتے ہیں اس کے بعد ہی نا یہ آزمائشوں کا دور شروع ہوا ہے حضرت عثمان غنی پر۔ 6 سال عثمان غنی کے پاس ہی، 12 سال حکومت کی ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، 12 سال دور خلافت ہے، تو 6 سال ان کے پاس انگوٹھی رہی ہے۔ اب سفیران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ آپ نے کن کن کو سفیر بنایا جی؟ ان کے نا وہ جن کو بھی آپ نے سفیر بنایا بڑے عقل مند، دانا، دانشمند، حاضر جواب تھے، اور بادشاہ جو ہے نا ان کو دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہیں تبلیغ بھی کرنی تھی نا، وہ کچھ زائد سوالات بھی پوچھتے تھے، خالی وہ خط تھوڑی پڑھنا ہے، تو سفیر سے زائد سوالات بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے نا آپ نہایت جو حاضر جواب، حاضر دماغ، ذہین ہوتا، ان کو آپ سفیر جو ہے وہ بنایا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عمر بن امیہ ہیں تو ان کو نجاشی کی طرف بھیجا ہے، علا بن حضرمی ہیں تو ان کو بحرین کی طرف بھیجا ہے، عبداللہ بن حذافہ ہیں ان کو ایران، مدائن ایران کی طرف بھیجا ہے۔ اس وقت وہ فارس اور خسرو پرویز تھے، دہیا کلبی تھے، دہیا کلبی، یہ وہی صحابی ہیں جن کی شکل میں جبریل علیہ السلام آتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو ان کو کیسر روم جو نے ہرقل کی طرف بھیجا ہے، حاتم بن ابی بلتا ان کو مصر کی طرف بھیجا ہے، عمر بن عاص ان کو عمان شہر کی طرف بھیجا ہے، سلید کو یمامہ بھیجا ہے نجد، شجاع کو نا دمشق بھیجا ہے، مہاجر بن ابی امیہ کو یمن بھیجا ہے، اور سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ یعنی کہ مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا ہے۔ آخری آج کے حوالے سے بات کہ سوال یہ ہے کہ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کی وفات تک رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی خطوط کی تعداد کتنی ہے؟ تو ایک نا ڈاکٹر حمید اللہ ہوئے ہیں، حال ہی میں فوت بھی ہوئے ہیں، کافی وہ سرچ کرتے تھے معاملات میں، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو مختلف بادشاہوں یا قبیلوں کے سردار، قبائل کے سردار ہوتے تھے یا بادشاہوں کے جو خطوط روانہ فرمائے ہیں، ان کی تعداد اب تک 225 ہے، 225 کم و بیش، یعنی کہ آپ نے جو خطوط لکھے ہیں یعنی 225 225 خطوط جو ہے نا وہ دریافت بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ بعض میوزیم میں پڑے ہیں، بعض کو بڑی حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے متبرک ہی ہیں، تو وہ ہیں۔ تو آج کا سلسلہ پھر اسی پر مکمل کرتے ہیں، تو یہیں سے اب سمجھ لیں ہمارا خطوط کا جو ہے آغاز ہوگا، تو کل ہم ذکر کریں گے جو آپ نے نجاشی کو جو خط لکھا اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔